بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کی عادتیں بالکل قرآن کے موافق تھی، یعنی اللہ کے حکم کے موافق۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی غرض کی وجہ سے کسی کو نہیں مارا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے ساتھ لڑنا، جہاد کرنا، ظالموں کو شرعی سزا دینا آپ پر فرض تھا۔ گالی یا کوئی بری بات زبان پاک سے نہ نکالتے۔ غصے میں دعا کے طور پر اتنا کہتے، تجھ کو کیا ہوا، تیری پیشانی خاک میں ملے، یعنی تو خدا کو سجدہ کر۔ برائی کے بدلے برائی نہ کرتے، لیکن جب مسلمان سے کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تو آپ اس پر غصہ فرماتے۔ اگر کوئی کافر آدمی آپ کو تکلیف دیتا اور آپ کے صحابہ بددعا کے لیے کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بددعا کرنے نہیں آیا، اللہ نے مجھ کو اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ غریب لوگوں کو بہت چاہتے تھے۔ اگر کوئی دعوت کرتا قبول کر لیتے اور سب کی دل جوئی کرتے۔ شریف اور عزت دار لوگوں کی ان کے رتبے کے موافق عزت کرتے اور اپنے دوستوں سے بڑی محبت رکھتے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی خبر لینے جاتے، غم زدہوں کو تسلی دیتے، صبر کرنے کا ثواب بتلاتے، تحفے کو قبول فرما لیتے، اور اکثر عادت شریف یہ تھی کہ اس کے بدلے میں زیادہ تحفے دیتے۔ جب کسی مسلمان سے ملتے پہلے اس کو سلام کرتے اور مصافحہ کرتے۔ راستے میں بچے ملتے تو ان کو بھی السلام علیکم کہتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہ نکالتے۔ ہاں، جس چیز کو دل نہ چاہتا اس کو نہ کھاتے۔ غریبوں کی طرح اکھڑ یا بائی ران پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ دودھ اور میٹھا اور گوشت زیادہ پسند کرتے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھتے اور سب کام دائیں ہاتھ سے کرتے۔ طہارت اور ناک صاف کرنے میں بایاں ہاتھ برتتے۔ بدبودار چیز جیسے کچا لہسن، پیاز وغیرہ نہ کھاتے اور نہ بدبو والی چیز پسند کرتے۔ سرما 3 سلائی لگاتے۔ مسواک بہت پسند تھی۔ خوشبو کو اور سادی چیزوں کو بہت پسند فرماتے۔ ٹھنڈا پانی بہت ہی پسند تھا۔ پانی 3 سانس میں پیتے اور ہر سانس کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ کا پیالہ لکڑی کا تھا۔ کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دونوں ہاتھ دھوتے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے اور کھانا کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ کھانے میں سب چیزیں آ گئی جیسے پھل، گھی یا دودھ، لسی، شربت وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ شرم و حیا آپ میں اتنی تھی کہ کنواری لڑکیوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر بستر بچھا ہوا مل گیا تو اس پر لیٹ گئے، ورنہ زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ گھر میں آ کر گھر والوں کا دل خوش کر دیتے اور گھر کے بعض کام خود کر لیتے۔ کپڑے دھوتے اور سی لیتے، جوتا گھاٹ لیتے، بکری کا دودھ نکال لیتے، بازار سے سودا لے آتے۔ ایک دفعہ سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کھانا بنانے کا انتظام کیا اور سب نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں میں لاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑا بن کر بیٹھے رہے، اور آپ لکڑیاں لے کر آئے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت راستے میں مل جاتی اور بات کرنا چاہتی تو آپ اس جگہ بیٹھ جاتے اور اس کی بات سنتے۔ آپ کا رعب ایسا تھا کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپ جاتے، مگر جب قریب ہوتے اور بات چیت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جاتے۔ جس مجلس میں جاتے ایک طرف بیٹھ جاتے۔ صدر مجلس بنانا اور بڑی جگہ پر بیٹھنے کا خیال بھی نہ فرماتے۔ ہر شخص کے ساتھ خوش مزاجی سے بات چیت کرتے۔ جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ مبارک پہلے نہ کھینچتے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے کانپ گیا۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت، میں دنیا کا ظالم بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریشی خاندان کا ایک بی بی کا لڑکا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کی یہ شان تھی کہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، مگر ان کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور بلا چوکی پھیرے کے اکیلے پھرتے تھے۔ یہ نبوت کی طاقت تھی کہ باوجود
نے دشمن کے اپنی حفاظت کا کوئی ظاہری انتظام نہ کیا۔ غار سور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور تکبیر ایسی مضبوط تھی کہ تمام دشمنوں کی آراء اور تکبیریں آپ کے مقابلے میں بیکار اور ناخواست ثابت ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا یہ حال تھا کہ آپ جوانی میں بھی کافر لوگوں میں امین اور صادق مشہور تھے، اور وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کی اچھی عادتوں کے قائل تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔